اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کا وقت ہے، پھر بھی آپ کافی تعداد میں ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ طبیعت سے اجازت دے تو ایک صلوات جناب سیدہ کی ذات پہ بلند آواز سے محمد وعلی محمد محمد۔ ہے اجازت چند لمحات عبادت میں گزارے آپ کے ساتھ؟ اجازت آپ کی بھی ہے جی دربار کی طرف۔ ذکر کے صدقہ میں مالک سردار صاحبان کو اور آپ تمام عزاداروں کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ میرا مالک صحت، زندگی، عزت، رزق مزید عطا فرمائے۔ بڑے سردار صاحب سمیت تمام جتنے مومن بیمار ہیں مولا ان کو شفا عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں قبولیت کا وقت ہے، روحانیت کا وقت ہے، مالک انہیں عزادار بیٹے عطا فرمائے۔ بے روزگار جوانوں کو میرا مالک بہترین روزگار عطا فرمائے۔ بے گھر مومنین کو مولا عزا حسین کے لیے اپنے گھر عطا فرمائے۔ ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے، عزاداروں کی مولا حفاظت فرمائے۔ شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت اور معرفت عطا فرمائے۔ سردار علی عمران خان صاحب کو مالک صحت سلامتی زندگی مزید عطا فرمائے۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ مالک اپنے ظہور تک آباد و شاد رکھے۔ یہ جو عزادار شام کے وقت یہاں تشریف فرما ہے مالک کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ فیصلہ ہے قرآن کا کہ مرد حاکم ہوتا ہے، عورت محکومہ ہوتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے اپنی زوجہ کے لیے۔ وہ آدم سے لے کر خاتم تک پھر قیامت تک یہی قانون ہے ہر گھرانے کا کہ مرد حاکمیت کی جگہ پہ ہوتا ہے، زوجہ محکومیت کی جگہ پہ ہوتی ہے۔ لیکن کائنات میں واحد ماں ہے میرے مولا حسن کی جو علی کے گھر میں محکومہ بن کے نہیں آئی، برابری پہ آئی ہے۔ ان ہاتھوں کو مولا محتاج نہ فرمائے جو ہاتھ شام کے وقت سیدہ کے سلام کے لیے بلند ہو گئے۔ حضور سردار غالب خان صاحب، سردار اعظم صاحب، جاوید صاحب، آپ سید سردار، ادھر والے تھوڑا تھوڑا مسکراتے رہنا، آگے نہیں آتا تو تھوڑا تھوڑا جو جوان بیٹھے بزرگ نے تھوڑا تھوڑا ایسے تکلیف کر لیتے ماحول اچھا ہو جاتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ خوش ہو جایا کرو بی بی کے نام پر۔ آئے تو شام چلے، تھکاوٹ انسان ہی تھکتا ہے، فرشتے نہیں تھکتے، اور تھکاوٹ جسم کی زینت ہوتی ہے۔ تھکاوٹ کا بھی ایک لطف ہے، اور وہ بھی ذکر آل محمد میں آپ بیٹھے ہیں، یہ کوئی تھکاوٹ نہیں، مولا آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ۔ باقی تھوڑے تھوڑے اگر بولتے رہو تھوڑے سے ایسے تو دو چار باتیں اچھی ہو جائیں گی آپ کی مدد سے۔ سیدہ علی جیسے سلطان اعظم کے گھر، عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، قلب اللہ، نفس اللہ اس کے برابر کھڑی ہے۔ بیٹا میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ جو آگے آگے بیٹھ کر تھوڑی مدد کرتے رہنا، تکلیف تو ہوگی آپ کو، ظاہر ہے پھر تھوڑی سی کرنی پڑے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا ہے، کل سے مولا سلامت رکھے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو سمجھیں گے انہیں میں داد دوں گا، باقی کے لیے پھر ترجمہ کریں گے۔ فرمایا اللہ کہتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ آپ کو بابا ہے جنہوں نے قرآن سمجھا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں وہ قادر مطلق خدا ہوں جس نے دو برابر کے سمندر آپس میں ملائے، ایک دو تین، ہاتھ گنوں گا، جوانوں کے بزرگوں کے نہیں، جو لنگر کر سکتا ہے وہ علی کو بھی سلام کر سکتا ہے، غیر ہے، جوان نہیں تھکا کرو۔ اللہ کہتے ہیں میں وہ ازلی اور ابدی صناع مطلق ہوں، بسم اللہ، جس نے دو برابر کے سمندر آپس میں ملائے۔ مالک تو اللہ ہے، تیرے ہاتھ میں قدرت کا تازیانہ ہے، تیری کن میں پتہ نہیں کیا کیا چھپا ہوا ہے،
तेरे लिए दो समंदर मिला देना कौन सी बड़ी बात है। अल्लाह कहते हैं आगे पढ़, बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, अल्लाह कहते हैं दोनों मिल भी गए और पर्दा भी रहा। जिसका फेफड़ा ठीक है थोड़ा ऊंचा बोल पड़े, खैर सर भी तो मार ही रहे हो ना। दोनों मिल भी गए, फिर पर्दा भी रहा, फिर पर्दा भी रहा, फिर मोती भी निकले। यही कुरान की वजाहत, इसी आयात की तफसीर एक बंदे ने मस्जिद नबवी में उठकर आपके सरदार मुस्तफा से पूछी थी, या रसूलल्लाह हमारे लिए वजाहत फरमाए, मल बहरान मल हिजाब मल लोलो वल मरजान, वो दो बराबर के समंदर कौन है? जो दरमियान में पर्दा है सरकार वो कौन है? जो मोती निकले हैं वो कौन है? सरकार फरमाते सुनो, इन्ना अलीयन वल फातिमा का बहरान अमीकान मिनल इल्म, फरमाया अल्लाह का एक समंदर का नाम अली है, दूसरे समंदर का नाम मेरी बेटी सैयदा है। ड्राइंग रूम में होता तो बात खोल के करता, यहां इशारा ही है। फरमाया पर्दा मैं दोनों के दरमियान मुस्तफा हूं। अच्छा जो यहां पहुंचा उसको बोले मैं वाहवा करूंगा। और मौला लोलो वल मरजान, फरमाया अल हसन वल हुसैन, मेरा हसन लोलो है, मेरा हुसैन मरजान है। थोड़ा पढ़ना है मैंने, जितना हुक्म है ना उसी के अंदर समेट लेना है, लेकिन आपकी तवज्जो इतनी है कि दिल भी नहीं कर रहा आपको छोड़ने को। दाद साथ की खैर होती है, तवज्जो ठहरे। वो जब हम तकरीरी मुकाबले कॉलेज यूनिवर्सिटी में करते थे तो वहां दाद नहीं गिनी जाती थी, लफ्ज गिने जाते थे। आज ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनसे दाद मांगते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप फिर भी मेरी मदद कर रहे हैं सरकार। मुश्किल तरीन बात पे आप बोल रहे हैं। सैयदा अली शहनशाह के घर बराबरी पे आई है। अब जिसे चक्की चलाने वाली बतूल याद है, उसे जाफर का सुना है। आपको क्या कहना पड़ता? एक दो, ये मेरी सैयदा मखदूमा मुअज़्ज़मा के दिन शुरू हैं निसार साहब, तो अभी से ये शुरू हो जाएंगे। चक्की चलाना सीरत बतूल है, चक्की चलाना सीरत सैयदा है, चक्की चलाना सीरत सैयदा है, चक्की चलाना। यार हद हो गई है। और हम कहते हैं वाह वाह, सीरत छुपी हुई होती है। बतूल की सूरत को देखने के लिए भी अल्लाह वाली आंखें चाहिए। वाह 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 वाह। हाथ उठा लो जो बच्चे जवान बैठे हो, आप मेरी मदद कर दो, बीवी आपकी मदद करेगी। एक दफा हाथ ऊंचे, तू सैयदा की सीरत तक कैसे पहुंचा? चक्की चलाना सीरत नहीं है, वाकया है। आपके क्या कहने सरकार? मैं हाथ बांधूंगा, बच्चों आपके सामने भी बांध रहा हूं, इसी जुमले की कीमत देना, फिर सारी जिंदगी जाफर को दाग ना देना। चक्की चलाना वाकया है, सीरत नहीं है। मैं क्यों आया शारे, घर है मेरा, मौला की नौकरी करने, खाना भी खाया, आपसे भी मिला, दोस्तों से मुलाकात भी हो गई, चाय भी पी, पानी भी पिया, वुजू भी किया। जिसने मुझे खाना खाते हुए देखा उसने कहा जाफर अली इमरान खान साहब के घर खाना खाने आया था। जो वो नहीं, वो चाय पीने आया था, नहीं वो अपने दोस्तों को मिलने आया था। मैं कुछ करने नहीं आया, मैं मजलिस पढ़ने आया हूं। ये 4-5 वाक़ये थे जो हो गए। कितना फेफड़ा थे जाफर को में, नहीं आई जमीन पे चक्की चलाने हुसैन की माँ। और सारा जमाना याद रखे, कभी भी सैयदा चक्की ना चलाती अगर खाने वाला हुसैन ना होता। जियो 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 जियो। क्या शाम के वक्त खैरात वाले लोग मिल गए, एक बार हाथ चाओ चा मदद करो। है मौका जरूरत बेशुमार बेशुमार। बुलंद सलवात पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक दफा कोशिश करो खलूस दिल के साथ थकावट उतार के बीबी की जात पे बुलंद सलवात पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। आपको वाह वाह सरकार, और इन सरदारों को वाह वाह जो सारा दिन की थकावट बावजूद भी उन्होंने मदद की है। हाँ जी, इंसाफ करना चाहिए। चक्की चलाना बस यही याद है सैयदा। मेरे बच्चे जरा मुस्कुराते रहने तो जवान हो, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं।
سیدہ. دیکھنا اللہ سید، میں آپ کو یہ بات بچوں کو ضرور سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ بی بی کے مسئلے میں رعایت نہیں دیتا. اب اتنے آپ کی دعا مل گئی ہے، در والے نہیں بھی بولیں گے تو خیر ہے. بار بار ہاتھ باندھتے ہوئے اچھا نہیں لگتا یار. لائیو کیمرے ہوتے ہیں وہ کیا کہیں گے ہاتھ باندھتا رہا. سیدہ کے مسئلے میں اللہ رعایت نہیں دیتا. میرے پاس 1 2 3 4 5 نہیں 1001 دلیل ہے. اور سیدہ بھی اپنے مسئلے میں رعایت خود بھی نہیں دیتی. واہ 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 واہ. میرا مولا بیٹھے یہی رہے، یہ تیرے بڑے لاڈلے ہیں، انہیں فرشتوں نے کچھ نہیں کہنا، میری کیا ضرورت ہے، لیکن میں بھی تو ان کا نوکر ہوں. میں ممبر پہ کھڑا ہوں، قبر حسین کی شبیہ ہے، بیٹھے یہی رہے کہ فرشتے بھیج. جو میرا دل کر رہا ہے کہ میں جملہ میرا وہ قیمت مجھے بھی تو چاہیے نا جی. ہو سکتا ہے ان کا مزاج نہ بنے تو یہ تو بڑے لوگ ہیں، فرشتے آئیں گے میری مولا میری مدد کریں گے. یہ جو ہم دیکھنا بطول کے مسئلے میں اللہ رعایت نہیں دیتا. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز یہ کیا ہے؟ یہ آل محمد کی ادا کا نام ہے. واہ 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 واہ. آل محمد کی ادا کا نام ہے نبی نماز. میرے پاس دلیل ہے، میں بتاتا ہوں کیا. وہ کہتے القیام ہو و رسول اللہ، جو نماز کا قیام ہے یہ مصطفیٰ ہے. والرکوع ہو و امیر المومنین، جو نماز کا رکوع ہے منت نہ کروا ہر بول پہ وہ علی ہے. سجدے بھی 2 ہیں، حسنین بھی 2 ہیں. قیام محمد، رکوع علی، سجدے حسنین، نیت ہے بطول. ہاتھ جو اٹھا رہے ہیں میرا مولا ان ہاتھوں کو امام زمان ہمارا بادشاہ کسی کا محتاج نہ فرمائے. قیام محمد ہے، بولیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ میں جعفری جا رہا ہوں. نماز کا قیام مصطفیٰ ہے. پھر آپ کے میں گلے فٹ نہیں ہونے لگا. رکوع علی ہے، سجدے حسنین ہے، نیت ہے سیدہ. اب دیکھنا قیام میں رعایت دیتا ہے، اٹھ کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ. رکوع میں رعایت دیتا ہے، نہیں کر سکتا اشارے سے کر. اور بسم اللہ سرکار عزت ماں والی جناب مخدوم قبلہ سید عمران شاہ علیہ السلام تھی. واہ واہ واہ. آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے. میں سونا نا سرکار 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 صرف آپ دعا کریں بادشاہ. بس سردار بھی آ گئے، آپ بھی سارے سردار تشریف فرمائے. لیکن جملہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب میں سننے آیا ہوں، لیکن اس کے بعد فیصلہ ہے کہ ممبر میں ان کے حوالے کروں گا یا پھر 2-4 منٹ گزارتے ہیں. قیام محمد ہے، رعایت دیتا ہے، اٹھ کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ. رکوع علی ہے، رعایت دیتا ہے، نہیں کر سکتا اشارے سے کر. سجدے حسنین ہے، رعایت دیتا ہے، نہیں تیری گردن جھک سکتی آنکھوں سے جھکا. نیت ہے بطول، نیت میں رعایت نہیں دیتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. یار ہاتھ اٹھانے والوں قبر تک جعفر آپ کا نوکر رہے گا، مجھے آپ کی شکلیں نہیں بھول سکتی. ایک بار ہاتھ اونچا چاہ کے نعرہ ہے میری، نہیں پورے ہاتھ چاہ کے کچھ نہیں ہوتا ہے میری. یہ اشارہ سعد اللہ ہے یا معیار ہے یار، اٹک کا میں قائل ہوں. نیت ہے سیدہ، نیت میں رہے. نیت میں کون سے تیرا زور لگنا ہے، یہ سوچ بھی لے گونگا بھی نیت کر لیتا ہے. اچھا چلو ایک اور رخ سے دیکھتے ہیں. یہ جو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، پہلی نماز جو اللہ نے واجب کی تھی وہ ظہر ہے. وہ فجر والی پہلی نہیں ہے، پہلے ظہر ہے. وہ 6 نمازیں ہم دن کی قضا نمازیں پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں، تو ظہر سے شروع کرتے ہیں کیونکہ پہلی واجب ظہر ہوئی ہے. اور نماز پڑھ لیا کرو. جب آپ پڑھتے ہیں نا اور میں پڑھتا ہوں تو نماز کو پر لگ جاتے ہیں. اور باقی عبادات خدا پوچھتی ہیں آج کیوں خوش ہے، کہ آج مجھے نا علی والے نے پڑھا ہے. کتنا کمال ہے آپ لوگوں کے لیے. بس مسکراتے رہنا، داد آپ نے مجھے قیمت دے دی ہے. یہ جو 5 نمازیں ہیں ظہر عصر مغرب عشاء فجر، یہ ان کے جو نام ہے نا یہ وقت کے اعتبار سے نام ہے. کہ وقت ظہر کا اس لیے کہتے ہیں ظہر والی نماز
عصر کا وقت اس لیے کہتے ہیں عصر والی نماز، مغرب والی کو مغرب وقت کے اعتبار سے، عشاء والی کو بھی، صبح والی کو بھی، اصلی نام ان کے اور ہیں۔ کوئی ہتھوڑے مار رہا ہے اور آپ ہی چھیڑ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے؟ میں گزارش کرتا ہوں، وہ فرماتے الظہر ہو رسول اللہ۔ تھوڑا سا بولو یار، نہ کرو منت، ضد چھوڑ دو۔ آج ظہر سرکار مصطفیٰ ہے، والعصر ہو امیر المومنین، عصر والی نماز کا حقیقی نام علی ہے، والمغرب ہے یا سیدات نساء العالمین، مغرب والی اصلیت کا نام سیدہ ہے، والعشاء ہو والحسن المجتبی، عشاء کا اصلی نام مولا حسن ہے، والفجر ہو والحسین، فجر کا حقیقی نام حسین ہے۔ اور یہ جتنی نمازیں ہیں، میں میپ پہ کھڑا ہوں کہ مٹکے میں منہ تو نہیں ہے میرا، حجرے کا دروازہ بند نہیں، میدان ہے، یہ لائیو کیمرے شیمرے چل رہے ہیں، یہ ایک آنکھ والا ہر ہاتھ میں ہے۔ جب سے موبائل آئے دانت کم ہو گئی ہے، وہ بندہ موبائل میں کرے کہ ہمیں دانت دے، بڑے مسائل ہوتے ہیں، میں کسی کو روک نہیں رہا۔ یہ جتنی نمازیں یہ 2 رکعت واجب تھیں، ظہر کی بھی 2 تھی، عصر کی بھی 2 تھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی، صبح کی یہیں 2۔ یہ پھر اللہ نے اضافہ کیا، اللہ نے کہا ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنا، 2 میری طرف سے واجب ہیں، 2 میرے محبوب کا حصہ۔ سبحان اللہ، کیا سن رہے ہیں آپ یار؟ اب آپ نے مدد کی ہے میری، اب مدد کی ہے کرنا صاحب نے، سر مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ عصر والی 2 تھے، اللہ کہتے ہیں اب 4 پڑھنا، 2 میری طرف سے واجب، 2 علی کا حصہ۔ مغرب کی بھی 2 تھی، اللہ کہتے ہیں اب 3 پڑھنی ہے، 2 میری طرف سے، 1 بی بی کا حصہ۔ عشاء کی 4 ہو گئی، اللہ کہتے ہیں 2 میری طرف سے، 2 حسن المجتبی کا حصہ۔ صبح کی ہے 2، یا اڑو گے اکیلا اڑتے ہوئے میں بھی اچھا نہیں لگوں گا، یا مجھے روک لینا میرے بچوں، یا خود میرے ساتھ اڑنا۔ میں نے کہا میرا اللہ اپنے ولی علی کو بھی 2 رکعتیں دی، اپنے محبوب کو بھی 2 رکعتیں دی، حسن المجتبی کو بھی 2 رکعتیں دی، اپنی حجاب سیدہ کو بھی 1 رکعت دی، صبح میں حسین کا حصہ اس کی رکھی 2۔ اللہ کہتا میں نے صبح کی 2 رکھ کے کائنات کو بتایا ہے کہ جو جو کچھ میرا ہے وہ سارا حسین کا ہے۔ اب بولے آپ میرے ساتھ، اب آپ نے اشارہ تک نے احسان کیا میرے ساتھ، ایک باری زبان پورے ہم اچھے حیدری، واہ واہ واہ، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، تھوڑا اچھا بولو، تھوڑا سا۔ بے شمار یا علی، آپ راضی بیٹھے ہیں؟ طرف والے بچے راضی بیٹھے تو کتنا بتا دو، یہ تو سارے کمال لوگ مل گئے ہیں۔ جو جو اللہ کہتا ہے میرا ہے وہ سارا حسین کا ہے، اور جو کچھ حسین کا ہے وہ میرا ہے۔ ہم ہیں حسینی تو ہم اللہ والے ہیں، واہ 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 واہ، کہ جو جو حسین کا ہے وہ اللہ کا ہے، تو ہم بھی اللہ کے ہی ہیں، اللہ ہمارا ہے۔ اچھا میں نے کہا مالک یہ تو سمجھ آ گئی جو کچھ تیرا ہے وہ سارا حسین کا ہے، بی بی کو 1 رکعت کیوں دی؟ سب کو 2 دی، سیدہ کو 1 رکعت کیوں؟ اللہ کہتے تجھے میں سمجھاتا ہوں، یہ تجھ سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ مالک حکم، اللہ کہتے جب تم سفر میں جاتے ہو، واہ واہ، سید بہت مہربانی، ایسا تھوڑا اونچا بول پڑو، سارے شرمیلے بندے بچ گئے، محفل باقی چلے گئے ہیں۔ جب تم سفر میں جاتے ہو تو اللہ کہتے ہیں میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، میرے محبوب کی طرف سے اجازت ہے، اوصیاء محمد کی طرف سے اجازت ہے کہ جو 4 رکعت ہے وہ 2 کی معافی 2 پڑھ لو۔ اللہ کہتے ہیں ظہر کی 4 ہیں، پڑھنی 2 ہے سفر میں۔ اللہ کہتے ہیں یا میرے والا حصہ معاف یا میرے محبوب والا حصہ معاف، 2 پڑھ لو، 2 کی چھٹی۔ عصر کی 4 ہے، پڑھنی 2 ہے، یا میرے والی 2 معاف یا علی کا حصہ معاف۔ عشاء کی بھی 4 ہیں، وہ بھی 2 پڑھنی ہے۔ اللہ کے باپ کی کیا بات ہے؟ اللہ کہتا ہے یا میرے والا حصہ معاف یا حسن المجتبی والا حصہ معاف۔ اللہ کہتا ہے میں نے مغرب کی 3 رکھ کے سارے جہان کو سمجھایا ہے کہ میں اللہ اپنا حق معاف کر دوں گا، بطول کا حق معاف نہیں کروں گا۔ جیو جس کی چھت پہ علامہ ہے، تھوڑا ہاتھ بلند کرو نرا، حیدری۔ سیدہ کے مسئلے میں اللہ رعایت نہیں دیتا،
بسم اللہ. اور یہ وحد جوڑ ہے علی اور سیدہ جن کے دو عقد ہوئے ہیں, ایک آسمانوں پر ایک زمین پر. آسمانوں پہ اہتمام اللہ نے کیا, زمین پہ سرکار مصطفیٰ نے کیا. ایک ہی یہ بات ہے کہ رسالت میں آپ کا فعل بھی فعل خدا ہے. وہاں پر خطبہ جو لکھا کتابوں میں جبریل نے پڑھا, یہاں پر سرکار مصطفیٰ نے پڑھا. وہاں پر حوروں نے خوشیاں کی, ملائکہ نے درود و سلام پڑھے. 6 مہینے ولیمہ ہے تیرے مرشد علی کا, یوں بھی کرے تو 6 مہینے ہی ہے. اللہ نے کہا تھا 6 مہینے چونٹی سے لے کر ہاتھی تک, ہاتھی سے لے کر بشر تک, کوئی بھی جو ذی روح چیزیں ہیں وہ اپنا رزق تلاش نہیں کرے گی, میں اللہ بھیجتا رہوں گا. اللہ کہتے چونکہ ولیمہ ہے علی کا, میں تبے کو بھی جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. تھوڑا سا مہربانی کی آپ نے مدد کر دی. بس میں مخدوم صاحب کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں. یہ 6 مہینے اور بہت بڑا اجتماع ہے. یہ تو پھر ہمارا علم ختم ہو سکتا ہے, ان گھرانے کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی. وہ کون سا علی ہے جو 10 دنوں میں ختم ہو جائے؟ یا وقت ختم ہو جاتا ہے یا علم ختم ہو جاتا ہے. شہنشاہ شہنشاہی ہے. اچھا ایک بات وہاں کی اور ایک بات یہاں کی, اور میں گیا آسمانوں پر. سمندر کا کنارہ کوئی نہیں ہے مولا دے فضائل دی حد ہی کوئی نہیں فرق. اس بے حد نے ایسا علی ہمیں عطا کیا ہے. بندے کہتے ہیں یہ گندے بندے ہیں تو یوں ہیں تو وہ ہیں, تو جوتیاں نہیں پہنتے, تو کالے کپڑے ہیں, تو پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں, تو ان کو نماز سماز کا پتہ ہی نہیں ہے. او بھائی یہ تانے ہمیں نہ دے, یہ اللہ سے دعا پاؤ کر کہ جب ہم تھے ہی اتنے گندے اس نے علی ہمیں کیوں دیا ہے. وہ کسی نمازی شمازی کو دیتا ہے, کسی مسجد شسید والے میں دے دے. ایک باری ہون ہاتھ اچھے, ناراض نہیں ہونا ہے. آپ سلامت رہیں علی علی کرنے والے احسان مند. میں نوکر آپ کا سرکار, میں جتنے دفعہ حکم کرو سرکار. اصول کافی آپ کے مذہب کی وہ پہلی کتاب ہے جو کتاب لکھی گئی ہے نا شیعہ مذہب میں, وہ اصول کافی ہے. غیبت صغریٰ میں لکھی تھی حضرت علامہ یعقوب کلینی نے, اس میں لکھا ہوا ہے. میں تو بڑا خوش ہوا. میں نے خوشی میں کیا کہوں کہ کیا کیا میں نے کیا, میں نے کب اڑ بھی جائے تو خیر ہے. سرکار صادق فرماتے ہیں اللہ نے تب تک کسی دل میں علی کی ولایت رکھی نہیں جب تک اللہ نے اس دل کو خود نہیں دھویا. کیا طاہر ہے ہمارے دل سردار صاحب کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو پہلے پاک کیا ہے. ہاتھ اٹھا لو, خیرات ملے گی جوانوں کو. بزرگوں کو تکلیف نہیں دے رہا, آپ کو میں تکلیف دیتا رہتا ہوں جوانوں کو. اور علی کی ولایت اتنی واجب ہے, اتنی واجب ہے, اتنی واجب ہے, اتنی واجب ہے کہ جو واجب ہے علی ان پہ واجب ہے. قرآن واجب ہے, علی قرآن پہ واجب ہے. سار اٹھاؤ یار. ایک بات وہاں کی, ایک یہاں کی. نوکری تمام. آسمانوں پر ایک درخت ہے جس کا نام ہے توبہ. تو واؤ بے چھوٹی یہ اوپر کھڑی زبر توبہ. اللہ نے توبہ درخت سے کہا, اور تو خوش نہیں؟ علی اور سیدہ کے عقد. اس نے کہا مالک خوشی کی حد ہی نہیں. اللہ کہتے پھر اظہار کرنا. مالک کیا کروں, دیکھنا کتنی محبت کرتے اللہ علی والے سے. اللہ کہتا ہے ازل سے لے کر قیامت تک جتنے میں اللہ نے علی کے مرد و زن شیعہ پیدا کرنے ہیں اتنے پتے گرا. مدد فرمائیے آپ نے سرکار. تھینک یو بیٹا. اور ہر پتے پر علی کے ہر حقدار کا نام, آپ کا آپ کا آپ کا آپ کا میرا سب کا. اللہ نے جبریل سے کہا فرشتوں سے کہو یہ پتے چن لیں. انہوں نے چن لیے. اللہ نے کہنے کو اپنے جبے کی جیبوں میں محفوظ کریں. انہوں نے کر لیے. جبریل کو سارے فرشتوں نے کہا تو ہمارا بھی سردار ہے, پوچھ تو صحیح مالک سے کہ کب تک سنبھال کے رکھنے ہیں. اللہ نے کہا قیامت تک. مولا کی قبر کی قسم, نہیں بولو گے تو میں قبر میں جا کے شکایت لگاؤں گا علی کو کہ مولا جوانوں نے مجھے قیمت نہیں دی تھی. بولو گے تو وہ جو سوال جواب کریں گے نا ماں بپوں کا, تھوڑا تھوڑا اونچا بولو, حیدری
ذریعہ. اللہ نے کہا یہ قیامت تک سنبھال کے رکھنے ہیں. قبر میں وعدہ ہے, گواہی دوں گا علی کے سامنے کہ مولا انہوں نے قیمت دی تھی. جبریل نے کہا مالک ویسے آپ کا حکم ہے, ویسے سبب قیامت تک کیوں محفوظ رکھیں, تھوڑے پیروں درد پہ رکھنا. اللہ کہتے ہو جبریل, اور جب علی کے شیعہ زمین پہ بیٹھ کر علی اور سیدہ کی شادی کے قصے سنیں گے تو ان کے دل میں یہ امنگ نہیں اٹھے گی کہ یار ہم اس زمانے میں ہوتے, اپنے مولا کی شادی پہ جاتے, مولا کے ولیمے پہ جاتے, سلواتیں پڑھتے, لنگر کرتے. جبریل نے کہا بالکل میرا مالک, شیعوں کے دلوں میں یہ خواہش تو اٹھے گی. اللہ کہتے بس ان کی خواہش کا احترام کرنا ہے. قیامت کے دن جب علی کے شیعہ میدان معاشر میں داخل ہوں گے, جس فرشتے کی جیب میں جس شیعہ کے نام کا پتہ ہے وہ فرشتہ اس شیعہ کو ڈھونڈے گا, احترام کے ساتھ یہ پتہ اس کے ہاتھ پہ رکھے گا اور کہے گا بھائی یہ علی کی شادی کا کارڈ ہے, ولیمہ جنت میں. ہاتھ بلند ہے علی, اور ہر وقت فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تمہارے میرے نام ان کی جیبوں میں ہے. جی جی یہ کیا بخت والے لوگ ہیں آپ. سرکار مصطفیٰ خود بیٹی کے حجرے میں تشریف لائے, ختم ہوگی پڑھائی. رحمت قل نے عصمت قل کے سر پہ ہاتھ رکھا, سید کونین نے چہرے سے پردہ ہٹا کے بابا کو سلام کیا. بابا حکم, بیٹا میں 500 درہم حق مہر کے عوض آپ کا خطبہ نکاح علی ابن ابی طالب کے ساتھ پڑھانا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ سیدہ کا ذکر کر رہا ہوں, جس کی ایک تسبیح پڑھو تو اللہ کہتا ہے یہ ذکر کثیر ہے, اور تم خالی چلے جاؤ یہ ہو ہی نہیں سکتا. بی بی نے کہا بابا یہ آپ اپنی مرضی سے لطف لینا ہے بات کا, اپنی مرضی سے میری شادی علی سے کروا رہے ہیں یا اللہ علی کا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہے؟ کونین کی ملکہ ہے سرکار, بار بار منت کرتا ہوا اچھا نہیں لگ رہا, ہر چہرے پہ مسکراہٹ ہے. بیٹا آپ سے بہتر کون جانتے ہو, میں جانتے کہ لبوں کا مالک ہوں, اللہ کی مرضی ہے. بی بی کہتی اگر مرضی بابا آپ کی ہے تو میں 1 درہم بھی نہیں لیتی. اگر اللہ علی کا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہے تو حق مہر میرے معیار کا دے, میں فاطمہ ہوں. معیار کا دے. جبریل آ گیا, اس کے ہاتھ میں سبز رنگ کا رکا. حق مہر دینا واجب ہوتا ہے, وہ 1 روپیہ ہو یا 1 کروڑ ہو, یہ واجب ہے دینا. اور اپنی جبریل نے کہا یا رسول اللہ, اللہ نے حق مہر لکھ کے بھیجا ہے سیدہ کے لیے علی کی طرف سے, ذرا مخدومہ کو سنائے. سرکار رکا لے کے آئے. بیٹا کریم اللہ کہہ رہے جتنی زمین ہے یہ سارا آپ کا حق مہر ہے. اب ذرا آرام آرام سے سوچ کے چلنا زمین پر, قدم قدم پر اگر سیدہ سے مودت نہیں ہے تو پھر چلنا حرام ہے, کیونکہ حق مہر بطول ہے. پھر دفن زمین میں ہونا ہے, پانی زمین سے ہے, کھانا زمین سے ہے, اناج زمین سے ہے, نمک زمین سے ہے, سجدہ زمین پر ہے حق مہر بطول کا رضا. میں پہلی دفعہ جملہ کہنے لگا ہوں, کرنل صاحب مجھے مولا کی قسم میں پہلی دفعہ کہنے لگا ہوں اور جذبے سے کہنے لگا ہوں, داد کے لالچ میں نہیں کہنے لگا. حق مہر زمین بطول کا ہے اور اللہ کا گھر بھی زمین پہ ہے. جو پہنچ گئے ہو وہ مسکرا گئے ہیں. آپ کے کیا کہنے, تھوڑا اونچا بولنا بیٹا, ہے دریا ہے. بی بی کہتی ہے بابا تھوڑا ہے, ساری زمین تھوڑا. پھر آگے جبریل, اللہ کہہ رہے آسمان سارے. بی بی کہتی ہے بہت تھوڑا. بڑے گھروں کی بیٹیوں کے حق مہر بڑے ہوتے ہیں. کائنات کے آخری سلطان کی بیٹی ہے, جو پوری کائنات جس کی جوتی کے صدقے میں ہے, وہ شہن سے خود کیا ہوگا, تھوڑا. پھر جبریل آ گیا. سرکار اللہ کہہ رہے کیا زمین آسمان گنواتے رہیں, پوری کائنات. سیدہ کا حق مہر. بی بی کہتی ہے تھوڑا ہے. اب یہ جملہ مجھے اچھا لگتا ہے اور میں آکھنا بھی اپنی زبان سے, اردو میں تو مجھے مزہ ہی نہیں آیا. کائنات تھوڑی ہے. حضرت جبریل اداس ہو گئے. اللہ کہتے تیرا منہ کیوں اتر گیا؟ اسے کہ صحیح کائنات لکھ کے دے بیٹھے ہیں, تو مخدومہ پہ فرمان دن تھوڑے, استاد کی برات کھڑی ہے. ہاتھ اٹھا لو تھوڑے تھوڑے,
آپ کے ہاتھوں کو میری سیدہ کے صدقہ میں مولا خیرات عطا فرمائے. استاد کی بارات نہ خالی جاوے. اللہ کہتا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے علی کی بارات اور خالی؟ اگر وہ سیدہ ہے تو میں اللہ ہوں. میری تو ایک کم لگے گی. پوچھ تو صحیح میرے محبوب کی بیٹی سے حق مہر میں لینا کیا چاہتی ہے؟ جو اب نہ بولا پھر اس کو میں سمجھا ہی نہیں سکا. ورنہ احسان دیکھ بی بی کا تیرے میرے اوپر. اس وقت سیدہ نے اپنی مسلک چھوڑ کے مصلا بچھا کے کبریا کو سجدہ کر کے عصمت کل نے ہاتھ اٹھا کے پروردگار سے گزارش کرنے لگی مالک نہ زمین چاہیے نہ آسمان چاہیے نہ کائنات چاہیے. میرے حق مہر میں لکھ دے کہ قیامت کے دن تو علی کے شیعوں سے سوال نہیں کرے گا. تیری بخشش حق مہر ہے حسین کی ماں کا. تجھے بخشوا کے گئی ہے میری سیدہ طاہرہ اور حق مہر دینا واجب ہوتا ہے. بطول اپنے نکاح کے وقت آپ کو نہیں بھولی. یہ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں آپ بھی بطول کے درد بھول نہ جائیں. اور میں آپ کی حیات پر اپنی نسل قربان کر دوں گا اور میں تھوڑی حیات اپنے پتر قربان کر دوں گا. حوصلہ 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 حوصلہ. کوئی محنت کا رنگ مل رہا ہے اس ٹائم. یہ وہ وقت ہے میں جتنی بار آپ کو پڑھا یہ وہ وقت ہے کہ جب پورے دن کی محنت کا صلہ ملتا ہے. عزادار کو بھی بانیان کو بھی. سارے بھی چلے جائیں تو علی کی زخمی بیٹی بیٹھی رہے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حوصلہ حوصلہ. میں ایک گل اپنی زبان کرنی اردو چ نہیں کرنی. ناراض نہیں ہونا. اپنی زبان میں دل پہ کرتا میں ماتم کرا تو بھی دل کرتا ہی ہونا. میں 36 کتاباں مصائب دیا پڑھیں منبر پہ کھڑا. ایک دو زیادہ ہون گے تو ہون گے ورنہ ہے نہیں اتنے. 36 کتاباں کا نتیجہ شام علی حسین کی غربت کی قسم میری طالب علم تو یہی نکلے ہے کہ اس پاک گھر جتنیاں لاڈلیاں دھیاں ہیں نا انہوں نے امت نے ماریا بہت. واہ 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 واہ. تو میں تھوڑی ہے تو پورا جعفر قربان کر دے جہاں ہاتھ آزاد ایک بار ہولے ہولے سینے کی زینت بنا لے. ناراض نہ ہو جائے تم تکلیف نہ دینا تھوڑے تو میرے ماتم کی جواب بن جائے جو علی بھی لگی. حوصلہ 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 حوصلہ. لالا ان اکھاں سلام ہے جڑا سمندر بن گیا. ان ہاتھوں سلام ہے جڑے پرسا پہ پڑھ دو. سارے نو سلام کیا کردا. بزرگ نامی ماتم کرن پہ خیر ہے. جوان تھوڑا جا محنت کوشش کی کر. سب تو بڑی لاڈلی ہے حسن دی پاک اماں. جڑا ہن ہے نہ کرے یا مینوں موت دے دے یا انہاں ہے بھی خیرات دے. میں پڑھ ہی نہیں سکتا. میں امتی ذاکرہ میری جرت ہی نہیں. جڑا کتاب زخم لکھے ہوئے حسین دی اماں دے جڑے تانوں سنائے گئے نے کچھ ہی نہیں. اتنی زخمی ہے حسن دی ماں جو علی نے 7 چادراں دا کفن دیتا. تیرے بھی بطول دے پاسے تو خون رکیا نہیں. ہون بھی پاسے تے ہاتھ رکھ کے اپنے اللہ دے چوٹ دے جن ہاتھ آزاد ایک باری سر تے مارو چا ناراض نہ ہوئے جے جڑے جوان ہو بزرگ نہیں سین دا مرسبے پڑھ دیو. بس کر دیو بس کر دیو بس کر دیو. حوصلہ کرو. مدینے چ محفل بیٹھے نا امیر المومنین سیدہ دی شہادت تو بعد کسی بندے نے آ کے بھری محفل سوال کیتا مرد جڑا مرد غیرت مند غیور مرد وہ واسطے اوکھا وقت کیڑا ہوندا ہے. کسی آخیا کہ وہ کو جدا انہیں قرضہ دینا ہے وہ منگن آوے تو انہوں پاس دین واسطے کچھ نہ ہوئے. غیرت مند مرد واسطے مشکل وقت ہے. کسی آخیا وہ اہل خانہ ہوئے تو کچھ طلب کریں تو انہوں نے اہل خانہ میں دیون واسطے کچھ نہ ہوئے. یہ مشکل وقت ہے. سارے اپنے اپنے جسے علی چپ کر کے بیٹھے رہے. اس سوال ہے کہ مولا تسی نہیں بولیے. فرمایا جو انہاں آخے ٹھیک ہے لیکن مینوں اگر کچھ دے نا کہ مرد واسطے مشکل وقت کی ہے مولا کیڑا. فرمایا او دے سامنے او دی زوجہ نو لوگ مار دے ہو. واہ 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 واہ. ختم کر دینا میں ختم ہو گئی میری گفتگو. آخری جملہ پڑھن لگا اور تمہیں میں واسطہ نہیں دینا چونکہ واسطہ دینا تو واجب ہو جانا ہے. ہو سکتا ہے کوئی شرعی مجبوری دی وجہ تو ہے نہ کر سکے لیکن امام زمان علیہ السلام مسائب کی بے توجہی کی معافی نہیں دینا ہے. کری نہ کری توجہ کری جملے تمہیں مہر لوانی ہے.
حضرت عبداللہ ابن مسعود علی دا شاگرد بھی ہے، مفسر قرآن بھی ہے، اور سیدہ دے جنازے شامل بھی ہے. وہ جو 9 بندے میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہے. وہ آدھے جدن علی بطول میں دفنا بیٹھے نا جنت البقیع اگر لگ گئی مہر جتھے پڑھا گا تو نام لے کے پڑھا گا. مولا شار سعد اللہ دی عظیم بارگاہ میں آزادارا میرے تو احسان کر کے بیوی تو مہر لوا دیتی ہے. علی عبداللہ بن مسعود آدھے علی سانو حکم دیتا ہے تسی جاؤ میں ٹھہر کے آواں گا. عبداللہ آدھے میں علی دی نالین چمکے کہ مولا تیرا پورا زمانہ دشمن ہے. مولا آپ کو صحت دے سرکار تسی پہنچ گئے ہو مہر لگ گئی. عبداللہ نے میں کہ مولا میں نے اجازت دو میں بیٹھ جاؤں اور میں بیٹھ جاؤ. عبداللہ نے جڑی جنت البقیع دی کچی دیوار ہے نا وہ اتنے علی تشریف فرما ہو گئے. اپنا ہاتھ علی داڑھی کے تلے بلا تشریف رکھے تو غور نال سیدہ دی مزار میں دیکھنا شروع کی. پہلے یہ سمجھ گئے کہ مسلح پہ روک ہونے گا. دیکھ دے پہلے علی دیا ہچکیاں بجیں. عبداللہ دے پھر علی دیا سسکیاں نکلیں. عبداللہ دے تھوڑی دیر کے بعد علی دی ہے نکل گئی ہے. میں قدم چم کے کہ مولا آج کیڑا دم کرو آ گئی ماتم کر کے آدھے آج مینو حسن دی ماں کا صبر مینو بطول دسیا ہی نہیں کہ وہ جب ترائے تسلیاں ٹوٹ گیا. آج مینو فضا تے زینب نے دسے اللہ جانے کنج حوصلے نال ساہ لیندی رہے ایڈی سادے رہی محمد دی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين